بہت شکریہ انیق احمد صاحب. میرے ساتھ آج معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. میرے ساتھ آج ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں ایک تو اتنے قداور شخصیت کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں تو اور اتنے کم ٹائم میں، تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اتنے اچھے مقررین کے بعد مجھے بولتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ انیق صاحب کے بعد اور ڈاکٹر صاحب کے بعد تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں شاید آئی ڈونٹ نو اف آئی بی ایبل ٹو ڈو ایڈیکویٹ جسٹس. سب سے پہلے تو میں پروفیسر خورشید احمد کی سالگرہ کے موقع پہ پروفیسر خورشید احمد کو اور آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور اچھی صحت کے ساتھ، تاکہ وہ جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں وہ اپنے یہ کام کرتے رہیں اور مسلم امہ کو اور ہم سب لوگوں کو مستفید کرتے رہیں. میں نے ان کا ابھی پہلے بھی میں نے ان کا بارے میں دیکھا تھا، جو ان کی اتنی بڑی بڑی خدمات ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اتنے کم عرصے میں، اتنے کم ٹائم میں اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو ڈو جسٹس. مگر میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے پروفیسر صاحب کی شخصیت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو ان کے ایکیڈیمک ان کی خدمات اور ان کے اچیومنٹس، اس کے علاوہ اسلام کے بارے میں ان کے جو تفکرات ہیں اور جو ان کی خدمات ہیں، اس کے تیسرے پھر سیاست کے بارے میں، ان کی سیاست میں جتنی انہوں نے شائستگی اور جتنی خدمات کی ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور سول سروس کے حوالے سے، کیونکہ آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے ہیں، منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی رہے ہیں. تو اس میں 4 ان چیزوں کے بارے میں اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو کتابیں کا اگر آپ دیکھیں تو ان کی اتنی بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی جو کتابیں جو خاص ہیں، اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج، فیملی لائف ان اسلام، اسٹڈیز ان اسلامک اکنامکس، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، قرآن بیسک ٹیچنگز، کمپیوٹرز کے بارے میں بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ پروفیسر صاحب نے اتنی ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بھی، کمپیوٹر لینگویج ہیئرنگ اینڈ لینگویج ٹیچنگ، اور فینیٹسزم انٹالرنس اینڈ اسلام، ایسیز ان دا آنر آف یورک ولکس. انہوں نے پہلے تو اکنامکس میں ایم اے کیا کراچی یونیورسٹی سے، پھر پی ایچ ڈی کیا لیسٹر یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ ان کی بہت خدمات ہیں، بہت زیادہ ان کے اچیومنٹس ہیں. مگر میں جن چیزوں پہ زیادہ توجہ دینا چاہوں گی وہ ایک تو ہے ان کے جو انہوں نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیے تو انسٹیٹیوشنز کا بہت فقدان ہے، اور پروفیسر خورشید احمد صاحب نے بہت سے انسٹیٹیوشنز بنائے اور ماشاءاللہ بہت سکسیسفل انسٹیٹیوشنز بنائے. اس میں ایک تو میں ذکر کرنا چاہوں گی، انہوں نے جو آئی پی ایس کی قیام کیا 1979 میں، اور اس کے وہ فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، اور انہوں نے سیاسی میدان میں انہوں نے اسلامک جمعیت طلبہ میں 1949 میں اس میں جوائن کیا، اور اس کے ناظم اعلیٰ بنے 1953 میں. اور اس کے علاوہ انہوں نے آئی پی ایس کے بارے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ آئی پی ایس جو ہے یہ پاکستان کے ان بہت کم اداروں میں اس کی شمولیت ہے جنہوں نے جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں، جو واقعی آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان میں بہت سے تحقیق کے ادارے ہیں، مگر زیادہ تر جو ادارے ہیں وہ ان میں انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں پائی جاتی ہے، اور دوسرے ان کو زیادہ تر کی جو فنڈنگ ہے وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ادارے جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ ریگرس ریسرچ تو کر لیتے ہیں مگر ریلیونٹ ریسرچ نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ جو پاکستان کے جو اصل واقعی مشکل پرابلمس ہیں، جو پاکستان کی مسائل ہیں، ان پہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ادارے بہت سے ہیں مگر وہ زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، اور جہاں سے فنڈنگ ہو وہ اسی چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں.
مگر میں نے آئی پی ایس میں یہ دیکھا ہے کہ میرا جتنا تعلق رہا ہے آئی پی ایس سے، کہ وہاں کے جو ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، اس کے علاوہ وہاں کے اور جو وہ ہیں، تو وہ ان کو ایک پاکستانیت ہے ان میں، اور ان کو پاکستان کی سوچ اور پاکستان کے مسائل کا ان کو نہ صرف ادراک ہے بلکہ ان کو اس کی بہت فکر بھی ہے، اور وہ مجھ جیسے ماہر معاشیات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جن سے یعنی کہ ہم لوگ ایک اچھی لیول پہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہماری سوچ اور ہماری اس کا محور یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو مسئلے ہیں اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت منفرد ادارہ ہے، کیونکہ یہ واقعی ایک پاکستانی ادارہ ہے اور جو پاکستان کے مسائل کے بارے میں سوچ بھی رکھتا ہے اور تحقیق بھی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پروفیسر خورشید احمد صاحب کی اسلامک اکنامکس کے بارے میں ان کی بہت گراں قدر خدمات ہیں۔ انہوں نے اسلامک اکنامکس پہ بہت تحقیق بھی کی ہے اور اس کی بنیاد بھی رکھی ہے، یہ جو انہوں نے ادارے بنائے ہیں برطانیہ میں بھی۔ تو اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج کل بہت زیادہ زور ہے اسلامک اکنامکس کا، اور بہت سے بینکس اور وہ سب اسلامک اکنامکس کے وہ کر رہے ہیں، طریقے اپنا رہے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں اس میں ابھی فی الحال ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہمیں پروفیسر خورشید احمد صاحب کے گراں قدر لوگوں کی، کیونکہ بہت سے ادارے جو اسلامک اکنامکس کے بارے میں کر رہے ہیں کام، وہ اصل میں مطلب وہ بہت سے صرف نام کے اسلامک اکنامکس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم پروفیسر خورشید احمد صاحب کی سوچ سے مستفید ہوتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور اچھی صحت دے کہ وہ ہمیں مستقل ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ پھر آخر میں بس چونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہی ہوں، اور بھی مقررین ابھی بیٹھے ہیں، بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل جو موجودہ حالات ہیں دنیا کے، اور جس کی طرف پروفیسر انیس نے بھی بات کی جدیدیت کے بارے میں، آپ اگر دیکھیے تو موجودہ جو حالات ہیں، جو لبرلزم ہے، اس کو ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ جو لبرل اکنامکس ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ ترقی پذیر ملکوں کو کس نہج پہ لے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں بالکل ایک کلونیل آرڈر کی طرف لے جا رہے ہیں، 1945 کا کلونیل آرڈر۔ اس میں یہ جو سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر ہے، اس کا بھی اس میں شمولیت، یہ بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو نیو لبرل اکنامکس ہے، یہ بھی ترقی پذیر ممالک کے جو حالات کو اس نہج پہ لانے میں وہ بھی اپنا رول ادا کر رہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پروفیسر خورشید صاحب اور آئی پی ایس اور میں اور ہم جیسے اس قسم کے لوگ ہیں جن کو درد ہے پاکستان کا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو ہم سب کو مل کے اس کے بارے میں کچھ سوچ تیار کرنا چاہیے، کچھ کلیکٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگ ترقی پذیر ممالک، خاص طور پہ اسلامک ممالک کو کسی مزید یہ جو حالات ہیں اس سے بد سے بدتر کی طرف جانے سے روک سکیں، اور ان کے جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں ان کو بہتر کر سکیں، اور ان ممالک کی خود مختاری قائم رکھنے میں اور ان کو معاشی طور پر مضبوط بنانے میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، مگر ابھی اور بہت سے لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے بہت شکریہ، اور میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج اس موقع پہ بولنے کے لیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔